اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت یوں فرمائی کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور دنیا کے اندر اپنے سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، راہ خدا میں اس کا استعمال نہیں کرتے، خرچ نہیں کرتے، اللہ نے فرمایا حضور علیہ السلام سے فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ایسے لوگوں کو آپ دردناک عذاب کی بشارت سنائیے۔ وہ دردناک عذاب جو بھی ہوں ان میں سے ایک حصہ جو اللہ نے آگے ذکر فرمایا، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، ان کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا، فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر ان کی پیشانیوں کو اس آگ کے ذریعے سے داغا جائے گا، ان کے بازوؤں کو داغا جائے گا، ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور فرشتے ان کے چہرے کو، ان کے بازوؤں اور ان کی پیٹھ کو جلا جلا کر کے یہ کہیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم، دنیا میں تم نے سونا چاندی اپنی ذات کے لیے جمع کر کے رکھا، لوگوں کو جو ہے آپ نے تقسیم نہیں کیا، فذوقوا العذاب، اب چکھتے رہو اس عذاب کو، ما کنتم تکنزون، جو دنیا میں تم جمع کرتے رہے۔ یہ وعید اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنا دی، خود براہ راست قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا کہ جو سونے چاندی کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے قیامت کے دن جہنم کے اندر وہ ڈال دیا جائے گا۔ اور ان تین جگہوں کو خصوصاً ذکر کیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب محتاج ہمارے سامنے آتے ہیں، مانگنے والے آتے ہیں، ضرورت مند آتے ہیں، تو انسان سب سے پہلے اپنی پیشانی پر بل لاتا ہے کہ یہ کیوں آ گئے مانگنے کے لیے۔ وہ سوچتا ہے کہ پیسہ میرا ہے، میری محنت کے بل بوتے پہ میں نے کمایا ہے، اور یہ مانگنے آ گئے ہیں تو پہلے پیشانی پر بل آتے ہیں، تو سب سے پہلے پیشانی کو داغا جائے گا۔ پھر ایسے لوگوں سے اعراض کر کے وہ بازو نکالتا ہے تو بازوؤں کو داغا جائے گا، اور پیٹھ دکھا کے وہ نکلنے والوں کی پیٹھوں کو داغا جائے گا کہ وہ مال ان کا حق تھا، آپ نے ان کو ادا نہیں کیا، بجز یہ کہ ان کو ادا کرتے آپ نے چہرہ بگاڑ لیا اور پیٹھ دکھا کے نکل گئے، تو ان تین جگہوں پر قیامت کے دن جہنم کے اندر انہیں سزا دی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے تو بارش سے محروم کر دیے جائیں گے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جب لوگ زکوٰۃ ادا نہ کریں تو لوگ بارشوں سے محروم کر دیے جائیں گے، اور جب انسان زکوٰۃ ادا کرے گا برکتوں سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ لفظ زکوٰۃ جو قرآن مجید میں استعمال کیا ہے، زکا یزکی، تزکیہ کے معنی میں، دلوں کی صفائی کے معنی میں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو جو دنیا میں مبعوث فرمایا ان ذمہ داریوں کو بھی گنایا، یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، کہ وہ کتاب کی تعلیم بھی دیں، انہیں حکمت کا درس بھی دیں اور تزکیہ بھی کریں۔ تزکیہ کہتے ہیں دل کی صفائی کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دل کا تزکیہ وہ زکوٰۃ کے دینے سے ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کے معنی ہی ہیں صاف ہونے کے اور صاف کرنے کے۔ جب انسان مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو اس کے دل کا تزکیہ ہوتا ہے، دل کی صفائی ہوتی ہے۔ نہیں دینے کی وجہ یہی ہے کہ دل میں مال کی محبت ہوتی ہے۔ آدمی جب مال کی محبت کو دل میں سمیٹے گا، اس محبت کی بنیاد پہ جو مستحقین ہیں ان کا حق ادا نہیں کرے گا، زکوٰۃ کے دینے سے اللہ تعالیٰ اس دل کے میل کو دور کرتا ہے۔ جب وہ دل کا میل دور ہو گیا تو انسان کے دل کا تزکیہ ہو گیا، انسان کا دل پاک و صاف ہو گیا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے جو دنیا میں جرائم پیش آ رہے ہیں، خصوصاً بھوک مری کی وجہ سے سوسائڈ ہو رہا ہے، لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے کے در پہ ہیں، ڈکیتی اور چوری کے وارداتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، زنا معاشرے کا ایک حصہ بنتا جا رہا ہے۔ ان تمام برائیوں کی وجہ اگر تلاش کی جائے تو انسان کی بھوک مری اس کے ساتھ ہے۔ انسان کی پریشانی اسے سوسائڈ کرنے پر، انسان کی پریشانی اسے بدکاری کی طرف لانے پہ مجبور کر رہی ہے۔ جب زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا کی جائے گی پوری دنیا میں بھوک مری ختم ہو جائے گی۔ چوری ڈکیتی، انسان کو جب اس کا حق ملے گا تو وہ کیوں چوری کرے گا؟ انسان کو جب حق ملے گا تو ایک خاتون اپنے جسم کو کیوں بیچے گی؟ انسان کو جب حق ملے گا تو انسان جو ہے وہ ڈکیتی کیوں کرے گا؟ انسان کو حق ملے گا تو پھر وہ دھوکہ کیوں دے گا؟ تو ایک زکوٰۃ کے نہ ادا کرنے کی وجہ سے معاشرے کے اندر جتنی برائیاں پھیل رہی ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ بندے نے زکوٰۃ ادا نہیں کی۔
تمام لوگ اگر زکوٰۃ ادا کر دیں تو پھر بیانات کی ضرورت نہیں ہے، پھر اویئرنیس کے پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، معاشرے کے اندر خود بخود اویئرنیس پیدا ہو جائے گا، لوگ برائیوں کو چھوڑ کر اچھائیوں کی طرف آنے شروع ہو جائیں گے۔ جہاں سوسائڈ ہو رہا ہے انسان زندگی گزارنے کی امیدوں پہ آ جائے گا، جہاں بدکاریاں جنم لے رہی ہیں انسان معاشرے کی بدکاریوں سے پاک و صاف ہوگا۔ تو یہ زکوٰۃ اللہ نے یہ معاشرت کے نظام کو بنانے کے لیے کی ہے۔